السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ 8واں باب پیج نمبر 125 کے اوپر آپ اوپن کر لیجئے۔ تعدد طرق کے اعتبار سے حدیث کی قسمیں۔ تعدد باب تفاعل سے ہے، تعدد یا تعدد تعددن، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ویریس، بہت سے طرق کی بنیاد پہ حدیث کی اقسام۔ اس اعتبار سے حدیث کی 2 قسمیں ہیں، متواترہ جس کو خبر متواتر بھی کہا جاتا ہے، اور دوسری ہے آحاد، خبر واحد۔ آحاد جو ہے وہ احد اور واحد کی جمع ہے، آحاد۔ اخبار متواترہ کنزیکٹیو۔ متواتر کے اگر ہم لغوی طور پہ معنی دیکھیں تو اس کا معنی ہوتے ہیں پے در پہ اور مسلسل، جیسے بارش مسلسل ہوتی ہے نا، تو اسی سے متواتر ہے۔ مسلسل برسنے والی بارش کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، تواتر المطر، کہ مسلسل بارش ہوئی۔ تو اخبار متواترہ ان حدیثوں کو کہتے ہیں جنہیں ہر دور میں، یعنی سند کے آغاز، وسط اور آخر میں اتنی بڑی تعداد میں روایت کیا گیا ہو کہ ان کی تکذیب اور انکار پر متفق ہونا ممکن نہ ہو، کہ ہر دور میں کثیر راویوں نے اس کو روایت کیا ہو۔ لیکن اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ حدیث متواتر میں ہر طبقے کے راویوں کی کم از کم تعداد کے بارے میں محدثین کا اختلاف ہے۔ زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، 70 ہو سکتے ہیں، 100 ہو سکتے ہیں، 120 ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کم سے کم کے بارے میں اختلاف ہے۔ اس میں پھر راجح قول کیا ہے؟ راجح قول وہ ہوتا ہے جو موسٹ اوتھینٹک ہو۔ تو راجح قول اس کے بارے میں یہ ہے کہ ہر دور میں کم سے کم 10 راویوں کا ہونا ضروری ہے، کہ اگر کسی طبقے میں 10 راوی ہیں کم سے کم، تو وہ حدیث کیا ہوگی؟ اس کو ہم متواترہ کہیں گے۔ لیکن اگر 10 سے کم ہو گئے راوی کسی طبقے میں، طبقے کو آپ سمجھتے ہیں طبقہ کیا ہوتا ہے؟ میں یہ ٹرم یوز کر رہی ہوں، ہو سکتا ہے آپ اس کو سمجھ ہی نہ پا رہے ہوں۔ یہ دیکھیں، جیسے یہ ایک طبقہ ہے صحابی کا، ٹھیک ہے، یہ دوسرا طبقہ ہے تابعین کا۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس طبقے میں جو تابعین کا ہے، روایت کرنے والے صرف 10 ہوں، تو ایسی حدیث کیا کہلائے گی؟ متواترہ کہلائے گی۔ لیکن اگر یہاں پہ 10 کی جگہ 9 ہو جائیں یا 8 ہو جائیں یا 7 ہو جائیں، تو پھر وہ اس کیٹیگری میں نہیں آئے گی، وہ دوسری کیٹیگری میں چلی جائے گی جس کو احاد کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پھر اس کیٹیگری میں کنورٹ ہو جائے گی۔ تو اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہر طبقے میں کم سے کم تعداد کتنی ہے۔ زیادہ سے زیادہ سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہوتی، زیادہ سے زیادہ کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ ہم نے جو فوکس رکھنا ہے وہ اس پہ رکھنا ہے کہ کسی طبقے میں کم سے کم تعداد کتنی ہے، اسی کو دیکھتے ہوئے ہم اس کے ساتھ معاملہ کریں گے، یا ہم اس کو متواترہ کہہ دیں گے، یا پھر وہ احاد کی 3 کیٹیگریز میں سے کسی ایک کیٹیگری میں آ جائے گی۔ احاد کی 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں، مشہور، عزیز اور غریب۔ حدیث متواتر کی 2 قسمیں ہیں، متواتر لفظی اور متواتر معنوی۔ متواتر لفظی وہ حدیث ہے جس کے الفاظ اور معنی دونوں متواتر ہوتے ہیں۔ اس کی مثال بخاری کی یہ حدیث ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس حدیث کو 70 سے زیادہ صحابہ نے روایت کیا ہے، اور یہی الفاظ ہیں جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے، انہی الفاظ کو آگے روایت کیا ہے۔ تو ایسی حدیث جو ہے وہ متواتر لفظی ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو الفاظ صحابہ کرام نے سنے، انہی الفاظ کے ساتھ اس کو آگے روایت کیا۔ موضوع پہ مسح کرنے والی جو حدیث ہے اس کو بھی وہ بھی اسی میں آتی ہے، متواتر لفظی میں۔ لیکن اس کی ایک دوسری کیٹیگری ہوتی ہے متواتر معنوی۔ متواتر معنوی وہ حدیث ہے جس کے صرف معنی میں تواتر ہو لیکن الفاظ میں وہ تواتر نہ پایا جائے۔
مثلاً رفع الیدین فی الدعا، دعا کے لیے دونوں ہاتھوں کا اوپر اٹھانا. اس بارے میں کئی حدیثیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیتے تھے. تو صحابہ کرام نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل دیکھا کہ وہ دعا کے وقت اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھا لیتے ہیں، تو اس فعل کو دیکھنے کے بعد جب انہوں نے اس کو بیان کیا تو اپنے الفاظ میں بیان کیا، یعنی معنوی طور پہ اس کو بیان کیا. اور معنی یہی تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیتے تھے. تو یہ متواتر معنوی ہے کہ صحابہ کرام نے آپ کا ایک فعل دیکھا اور پھر اس کو اپنے معنی میں ڈھال کے آگے بیان کر دیا. اگلی بات اہم ہے، یہ بات قابل ذکر ہے کہ اخبار احاد کے مقابلے میں اخبار متواتر کی تعداد بہت کم ہے. اخبار متواتر یہ جو ہم نے ابھی پڑھا ہے، اس کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ بہت ہی کم ملتی ہیں ہمیں کہ جو اتنی زیادہ تواتر کو پہنچتی ہوں. جو دوسری ہے احاد، اس کی مثالیں زیادہ ملتی ہیں. اچھا، پھر اس پہ کچھ کتب بھی ہیں متواتر احادیث پر مشتمل کتابیں. اس میں سب سے پہلی کتاب جو ہے وہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی ہے، الاظہار المتناثرہ فی الاخبار المتواترہ. اور جو دوسری کتاب ہے وہ بھی علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی ہے، اور یہ اوپر والی کتاب کی تلخیص ہے، یعنی اس کا خلاصہ ہے، کتف الاظہار. اور جو تیسری کتاب ہے نظم المتناثر من الحدیث المتواتر، یہ علامہ محمد بن جعفر القطانی کی ہے. نظم المتناثر کا مطلب ہوتا ہے کہ بکھری ہوئی چیزوں کو آرگنائز کرنا. تو ان تینوں بکس میں یہی کام کیا گیا ہے. اس میں ہمیں بآسانی متواتر حدیث مل جاتی ہیں ان کتابوں میں. پھر آ جائیں اخبار احاد کے اوپر. آئسولیٹڈ اخبار احاد ان حدیثوں کو کہتے ہیں جو اخبار متواترہ کی شرائط پر پوری نہ اترتی ہوں، یعنی کسی دور میں ان حدیثوں کے راویوں کی تعداد 10 سے کم ہو جاتی ہے. پھر خبر واحد کی 3 قسمیں ہیں. پہلی حدیث مشہور ہے جس کے راویوں کی تعداد کسی دور یا طبقے میں 3 سے 9 تک ہو. جیسے دیکھیے یہ آپ سب کی ہی اسائنمنٹ ہے. یہ مائنڈ میپ جو ہے وہ حدیث مشہور کا ہے. پہلا طبقہ جو ہے وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. جیسے 3 صحابہ کرام نے ایک حدیث روایت کی اور تینوں مختلف جگہوں سے تعلق رکھتے تھے. ایک نے جیسے مکہ میں بیٹھ کے کی، ایک نے مدینہ میں، ایک نے بصرہ میں. جیسے حضرت ابو بکر صدیق ہیں یا حضرت عمر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم. آگے انہوں نے جب تابعین نے وہ حدیث سنی تو کتنے تابعین نے روایت کی؟ 13 کے قریب. ٹھیک ہے. پھر اگلے طبقے میں آ جائیں تبع تابعین میں، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ صرف 3 تبع تابعین نے وہ حدیث روایت کی ہے. تو یہ کس کیٹیگری میں چلی جائے گی؟ حدیث مشہور اس کو ہم کہیں گے. ہاں، احاد میں حدیث مشہور اس کو ہم کہیں گے کہ تبع تابعین کے طبقے میں صرف 3 راویوں نے اس حدیث کو بیان کیا. پھر آگے امام بخاری نے، امام نسائی نے اور امام مسلم نے اس کو اپنی کتابوں میں درج کر دیا. پھر دوسری پہ آ جائیں حدیث عزیز میں. اس کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ جس کے راویوں کی تعداد کسی دور یا طبقے میں صرف 2 ہو. اب جیسے دیکھیں ایک حدیث 2 صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، پھر اس کے بعد 2 تابعین نے اس کو آگے بیان کی، اور جو تبع تابعین تھے وہ متعدد تھے، یعنی ان کی تعداد کافی زیادہ تھی. تو یہ 2 کی وجہ سے ہم اس حدیث کو کیا کہیں گے کہ یہ حدیث عزیز ہے، کیونکہ ایک طبقے میں ہمیں 2 راوی نظر آ رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ اور تیسری، یہ جو آپ نے ڈایاگرام بنائی تھی حدیث غریب کی، اس میں دیکھیں کہ ایک صحابی رسول نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کی. جیسے آگے ایک حدیث آ رہی ہے جو صرف حضرت عمر نے روایت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ نے بھی سنی ہوگی کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. کتنی اہم حدیث ہے، ہم میں سے ہر ایک اس حدیث کو جانتا ہے، لیکن اس حدیث کو صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے. اور حضرت عمر کے بعد پھر تابعین اور تبع تابعین، یعنی آگے پھر متعدد ہو جاتی ہے، تعداد کافی زیادہ ہو جاتی ہے. لیکن ایک طبقے میں یعنی صحابی رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم تعداد کتنی ہے؟ 1 ہے. تو اس لیے ایسی حدیث کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ غریب حدیث ہے.
اب آپ اپنی بک سے دیکھیے، آپ کو زیادہ بہتر سمجھ میں آئے گا ڈیفینیشنز پہ غور کرتے ہوئے۔ آگے اس کا چارٹ بنا ہوا ہے، کوانٹیٹیو کلاسیفیکیشن بھی اس کو کہتے ہیں، خبر اور اس کی قسمیں۔ یہ چارٹ آپ دیکھ لیجئے گا۔ مشہور میں انہوں نے لکھا ہے کم از کم 3 راوی ہوں، عزیز میں کم از کم 2 راوی ہوں، اور غریب میں جس کا صرف 1 راوی ہو۔ اہم نوٹ، صحیح حدیث متواتر، مشہور، عزیز اور غریب بھی ہو سکتی ہے۔ صحیح حدیث ان کیٹیگریز میں سے کسی کیٹیگری میں بھی آ سکتی ہے، وہ متواتر بھی ہو سکتی ہے، مشہور بھی ہو سکتی ہے، ایون غریب بھی ہو سکتی ہے۔ جو میں نے آپ کو بھی حدیث بتائی تھی نا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس کو صرف ایک صحابی رسول نے روایت کیا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک راوی صرف صحابی رسول ہو سکتا ہے، وہ تابعین میں سے بھی ایک راوی ہو سکتا ہے۔ تو اگر وہ راوی اوتھینٹک ہے تو اس کی حدیث مانی جائے گی، وہ حدیث صحیح ہوگی۔ یاد رہے کہ اوپر کی تقسیم جو ہے نا وہ کوانٹیٹیو ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ خبر ہمیں کتنی سندوں کے ذریعے سے پہنچی ہے۔ یہ جو تعدد طرق ہے یہ کوانٹیٹیو تقسیم ہے۔ پھر اس کے بعد ایک کوالیٹیٹیو بھی ہوتی ہے، اس میں کوالٹی دیکھی جاتی ہے، جیسے جو صحیح حدیث ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، یا موضوع حدیث کی جو تقسیم ہے وہ کوالیٹیٹیو ہوتی ہے۔ کوالیٹیٹیو اس طرح کہ اس میں پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ آیا اس حدیث کو لیا جائے گا یا نہیں، کہیں اس میں کوئی ضعیف راوی تو نہیں، پھر اس کا جائزہ لیا جاتا ہے حدیث کا۔ تو یہ جو ہے نا وہ کوالیٹیٹیو طور پہ ہوتا ہے، یعنی معیاری طور پہ۔ کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک حدیث جو ہے وہ بہت مشہور ہوتی ہے لیکن وہ صحیح نہیں ہوتی، تو جو محدثین ہیں وہ پھر ایسی حدیث کو نہیں لیتے۔ جیسے آپ نے بھی ایک حدیث سنی ہوگی کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے، تو یہ حدیث عوام الناس میں بہت مشہور ہے، بہت سے طالب علموں کو یہ حدیث زبانی یاد ہوتی ہے، جبکہ یہ موضوع حدیث ہے۔ موضوع حدیث کون سی ہوتی ہے؟ جو خود سے گھڑی ہوئی ہوتی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہوتا۔ اخبار احاد کی پہلی قسم، حدیث مشہور۔ علم حدیث کی اصطلاح میں مشہور اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند کے سلسلے میں ہر طبقے میں کم سے کم 3 یا زیادہ سے زیادہ 9 راوی ہوں۔ مشہور حدیث میں کسی طبقے میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو کم سے کم راوی ہیں وہ 3 ہوں یا 4 ہوں یا 5 ہوں، کم سے کم، لیکن زیادہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن 3 سے کم نہ ہو۔ اگر 3 سے کم ہو جائے پھر وہ کیا کہلائے گی؟ عزیز کہلائے گی پھر وہ۔ اور اگر 9 سے زیادہ ہو جائیں پھر وہ کیا کہلائے گی؟ پھر وہ متواتر کی کیٹیگری میں چلی جائے گی۔ پھر یہاں پہ ایک اور اہم بات، غیر اصطلاحی مشہور۔ غیر اصطلاحی مشہور میں وہ حدیث ہے جو عوام یا خواص کے کسی خاص طبقے میں مشہور ہو لیکن اس کا اصطلاحی مشہور سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس کی ایک سند بھی ہو سکتی ہے یا زیادہ بھی ہو سکتی ہے، یا یہ بلا سند بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو ابھی ایک حدیث سنائی تھی کہ علم حاصل کرو خواہ چین جانا پڑے، یہ غیر اصطلاحی ہے۔ یا ایک حدیث ہے کہ ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو، یہ بھی صحیح حدیث نہیں ہے لیکن یہ بھی ہمارے ہاں بہت مشہور ہے، تو یہ بھی غیر اصطلاحی مشہور کی کیٹیگری میں آئے گی کہ وہ حدیث عوام الناس میں تو بہت مشہور ہوتی ہے لیکن محدثین کے ہاں وہ مشہور نہیں ہوتی، محدثین اس کو مشہور نہیں گردانتے، کیونکہ وہ مشہور کی جو اسپیسیفیکیشنز ہوتی ہیں یا جو اس کا کرائٹیریا ہوتا ہے اس کے اوپر وہ پوری نہیں اتر رہی ہوتی۔ تو علم حدیث میں مشہور درج ذیل صحیح حدیث علم حدیث میں مشہور ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکوان کے قبائل پر 1 ماہ تک نماز فجر میں رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھتے ہوئے بد دعا کی، لیکن یہ صحیح حدیث ہے۔ عوام و خاص میں مشہور، جیسے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پھر فقہ میں مشہور ایک حدیث ہے ابغض الحلال حلالی الی اللہ الطلاق، کہ اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ طلاق ہے۔
اور امام حاکم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ یہ حدیث فقہ میں بہت زیادہ مشہور ہے، لیکن اس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اس کی یا ایک سند ہوتی ہے یا کئی بار ایک سے زائد ہوتی ہیں، لیکن کئی بار سند ہوتی ہی نہیں ہے، یعنی یہ مشہور کی کیٹیگری میں فال نہیں کرتی جو اصل مشہور ہے۔ اصل مشہور کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک طبقے میں راویوں کی تعداد کم سے کم 3 ہو اور زیادہ سے زیادہ 9 ہو، تو یہ جو غیر اصطلاحی ہے یہ ان کیٹیگری میں فال نہیں کرتی، لیکن یہ عوام الناس میں بہت مشہور ہوتی ہیں اور علماء اصول میں مشہور۔ علماء اصول سے مراد وہ ہیں جو احادیث کے اصول مرتب کرتے ہیں، تو ان کے نزدیک کون سی حدیث مشہور ہے؟ ان اللہ ودع عن امت الخطأ والنسیان وما استکرہ علیہ، اس امت کے افراد کی خطائیں، بھول اور وہ گناہ جو جبر کے نتیجے میں صابر ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح علماء نحو میں مشہور، علماء نحو میں بھی ایک قول بہت مشہور ہے، ہم اس کو حدیث تو نہیں کہیں گے کیونکہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، کسی نحوی نے اس کو مشہور کر دیا اور علماء نحو اس کو نحو سمجھانے کے لیے بہت کثرت سے استعمال کرتے ہیں کہ اس میں نحو کے لحاظ سے بہت سے اصول ہیں جس کی بنیاد پہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے، ورنہ اس کی اصل نہیں ہے۔ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے، لیکن علماء نحو میں بڑی مشہور ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ صہیب کتنا اچھا بندہ ہے، اگر اللہ سے نہ ڈرتا تو گناہ نہ کرتا۔ پھر آ جائیے اخبار احاد کی دوسری قسم، یعنی حدیث عزیز۔ علم حدیث کی اصطلاح میں عزیز اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سندوں میں ہر طبقے میں کم سے کم 2 راوی پائے جائیں۔ مثلاً مندرجہ ذیل حدیث 2 صحابیوں حضرت انس رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہوئی ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے نزدیک یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے والد، اس کی اولاد اور دیگر تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں۔ اس حدیث کو 2 صحابہ سے 2 مختلف تابعین نے اور دونوں تابعین سے 2 مختلف تبع تابعین نے اور ان سے آگے بے شمار لوگوں نے روایت کیا ہے۔ نیکسٹ پیج پہ اس کا چارٹ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس سے آپ کو زیادہ بہتر سمجھ میں آئے گا۔ سب سے ٹاپ پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں اور حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں، اور اس سے نیچے تابعین ہیں قتادہ رحمہ اللہ اور عبدالعزیز ابن صہیب رحمہ اللہ۔ پھر اس کے بعد آگے تبع تابعین آ جاتے ہیں، شعبہ رحمہ اللہ، سعید رحمہ اللہ، اسماعیل بن علیہ رحمہ اللہ اور عبد الوارث، اور پھر اس سے آگے متعدد راوی ہیں۔ لیکن 2 صحابی رسول نے اور 2 تابعین نے اس کو روایت کیا ہے، تو یہ کون سی حدیث کہلائے گی؟ عزیز کہلائے گی۔ اخبار احاد کی تیسری قسم، حدیث غریب۔ علم حدیث کی اصطلاح میں غریب وہ حدیث ہے جس کی سند کے مختلف طبقات میں کسی طبقے میں صرف ایک ہی راوی پایا جاتا ہو، اگرچہ دوسرے طبقوں میں ایک سے زیادہ راوی پائے جائیں۔ حدیث غریب کو حدیث مفرد بھی کہا گیا ہے۔ اس کی پھر آگے 2 اقسام ہیں، غریب مطلق، جس حدیث کی اصل سند میں ہی غرابت ہو، یعنی وہ حدیث جسے ایک صحابی رسول روایت کر رہے ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اس حدیث کے راوی صرف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں، یعنی حدیث کی اصل سند میں غرابت ہے۔ ایسی حدیث کو غریب مطلق کہا جاتا ہے جس کو صرف ایک صحابی رسول روایت کریں۔ دوسری ہے غریب نسبی۔ غریب نسبی وہ حدیث ہے جس کے آغاز میں نہیں بلکہ درمیان میں غرابت پائی جائے اور صرف ایک راوی پایا جائے۔ مثلا اس کی مثال ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ وعلی رأسہ المغفر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اس حال میں داخل ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر خود تھی، یعنی لوہے کی ایک ٹوپی تھی۔ تو اس حدیث کو جو ہے وہ صرف ایک راوی نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہوئی، لیکن امام زہری رحمہ اللہ سے اس کو صرف اور صرف امام مالک رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ ان امام زہری رحمہ اللہ ان حضرت انس رضی اللہ عنہ۔
اس لیے ایسی حدیث جو ہے وہ غریب نسبی ہے۔ خلاصہ آپ میں سے کوئی ریڈ کریں اس کو، کون ریڈ کریں گی؟ ہینڈ ریز کریں جی، آپ ریڈ کیجیے خلاصہ، اونچی آواز میں ریڈ کیجیے گا۔ سیوطی رحمہ اللہ۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔